بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر محمود اور آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے صحت اور اس سے متعلقہ تمام مسائل پر کہ کس طرح مریضوں کو ہسپتالوں میں جانے کے باوجود اپنی بیماری اور اس کی تشخیص کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح ایک جنرل فزیشن ان مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کر رکھا ہے ایک انتہائی نامور جنرل فزیشن کو، جو کہ اپنے اس شعبہ کے حوالے سے کافی جانے پہچانے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ شاعری بھی کرتے ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر فخر عباس صاحب سے ہے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا۔ بہت مہربانی، آپ نے موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کا آغاز کرتے ہیں غالب کے اسی شعر سے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو یہ بتائیے کہ تندرستی کا کیا کرائٹیریا ہے، کیا میرٹ ہے کہ ہم کس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے وہ تندرست ہے؟ میڈیکل لینگویج میں ہم تندرست اس شخص کو کہتے ہیں جو مینٹلی اور فزیکلی ایک بڑی اچھی ویل بینگ کی سٹیٹ میں ہو، یعنی ذہنی طور پر بھی پرسکون ہو اور اس کا ذہن بھی صحیح اپنی اورینٹیشن میں ہو اور اس کی جو فزیک ہے، اس کی باڈی جو ہے، اس کا فنکشن بھی ود ان نارمل لیمٹس ہو۔ کسی ایک ویلیو کو آپ صحت نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی کی ہیموگلوبن اتنی ہو تو وہ صحت مند ہے، اتنی ہو تو نہیں۔ انسان کے جسم میں اور اس کی روٹین میں ہمیشہ رینج چلتی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کسی ایک خاص آبادی کے لوگ جو ہیں ان کے پیرامیٹرز اگر یہاں سے یہاں تک ہیں تو وہ صحت مند ہے۔ اسی طرح ذہنی صحت میں بھی رینج چلتی ہے۔ تھوڑا سا پاگل ہر کوئی کسی وقت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس رویے کی وجہ سے اس کے روز و شب جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ تو اس لیے صحت ایک رینج ہے، کوئی ایک پیرامیٹر نہیں۔ چلیں جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، اسپتال جانے کا تجربہ جو ہے ایک بہت ہی خوفناک تجربہ رہا ہے میرا ذاتی طور پر بھی، کہ ہم لوگ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے جا کے چیک اپ کروانا ہے، یہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اس معاملے میں ہمیں لوگوں کو مناسب طور پر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ 2-3 چیزیں آپ نے سن رکھی ہوں گی کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کسی کو نہ لے جائے، عدالتوں میں اور ہسپتالوں میں، بالکل، اور بھی تیسری شاید کوئی چیز ہے۔ تو یہ ہسپتالوں میں جانا واقعی، اور انسان مجبوراً ہی وہاں جاتا ہے، ایسے ہی۔ اچھا، جب وہاں جاتا ہے تو ظاہر ہے اگر تو وہ بالکل نئی جگہ ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم بھی ایسے ماشاءاللہ ہم من حیث القوم اتنے ہم لاپرواہ لوگ ہیں کہ ہم انڈیکیٹرز ہم لوگ نہیں لگاتے، ہم تو سڑکوں پر انڈیکیٹرز نہیں لگاتے۔ بالکل۔ تو ہسپتالوں میں بھی اسی طرح لوگ بخلائے ہوئے اور پھر رہے ہوتے ہیں، پھر رش بہت ہوتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میری یہ بیماری جو ہے اس کو، انہیں تو یہاں تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مرض کس ڈپارٹمنٹ میں ٹریٹ ہونا ہے۔ بالکل، تو جگہ جگہ بیچارے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں تو بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اب دیکھیں کہ جن بیماریوں پر ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، ان پہ لوگوں میں بڑی اویئرنیس آئی اور وہ بیماریاں ہم نے بڑی اچھے طریقے سے ان پہ قابو پایا۔ اس کی سب سے تازہ ترین مثال ڈینگی کی ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب نے کتنا زیادہ اس پہ خرچہ کیا، فنڈز، اور باقی دیکھیں ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا۔ تو اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم کر لیتے ہیں۔ تو ہسپتالوں کو بھی اگر ہم بہتر بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹ بنا دیں مختلف بیماریوں کے۔ جیسے آپ نے دل کے کچھ ہسپتال بنائے ہیں، اس میں وزیر آباد میں، راول پنڈی میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، لاہور میں، اور بھی ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہوں گے۔ لیور کا بھی اور کڈنی کا بھی ہسپتال بنایا تو اس سے لوگوں کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے اس مسئلے کے لیے فلان جگہ پہ جانا۔ جیسے پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا ٹی بی کا علاج ہے وہ گلاب دیوی ہسپتال سے ہوگا، تو اس سے بھی پھر لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، جنرل فزیشین کی ایک ٹرم بڑی کامن سنی جاتی ہے اور لوگ اس پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ یہ جنرل فزیشین کیا ہوتا ہے؟ جنرل فزیشن ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے روزمرہ کی بیماریوں کو ٹریٹ کرتا ہے، لیکن وہ بیماریاں سر سے لے کر پیروں تک ہوتی ہیں اور بوڑھوں سے لے کر بچوں تک ہوتی ہیں، ساری بیماریوں کو جنرل ڈاکٹر ہوتا ہی وہ ہے
جو کہ جس کے پاس مریض جو ہے نا اپنے مرض کے لیے سب سے پہلے جاتا ہے. اچھا. تو اور اس پہ ٹرسٹ کرنے کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. بڑے نے بھی اسی سے دوائی لینی ہے, چھوٹے نے بھی, اور اپنا ہر مسئلہ وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اس لیے فیملی فزیشن جو بڑا اہم ہے کہ وہ اس کے پاس بار بار جاتے ہیں. مثلا اگر کا پہلا جو ہے وہ مرحلہ ہے نہیں, اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہیں بھی ہوئے پھر بھی انہوں نے اس کے پاس ہی جانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہوئے. اچھا, لوگ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی بڑے سرکاری یا دوسرے اسپتال میں جائیں تو بہت سارے لوگ دوبارہ نہیں جاتے, مایوس ہو جاتے ہیں, یا ان کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے, وقت نہیں ملتا, مہنگے ہوتے ہیں, یا ان کے وہاں پہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. مثلا ایک اسپتال میں اگر 1000 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ہی انہیں دوبارہ نہ ملے. فیملی فزیشین کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کلینک پہ روزانہ بیٹھنا ہے. وہ فیملی اگر ٹھیک نہیں ہوئی, وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا, بڑا ٹھیک نہیں ہوا, تو اس نے جا کے فیڈ بیک اس کو دینا ہے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ, تو اس سے بڑے اچھی کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور آپ یقین مانیں کہ لوگ دہائیوں تک ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایک فیملی جو ینگ کپلز ہوتے ہیں, پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں, پھر بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں, پھر آگے بھی نسل بڑھتی ہے, تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی اس فیملی کو ٹریٹ کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل جو ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے ابھی بھی میڈیکل کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے, ایم کیٹ بھی آ رہا ہے, تو جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز بنے ہیں بے تحاشا پچھلے کچھ دورانیے میں, تو اس کی وجہ سے کیا میڈیکل کی تعلیم پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ ہاں, اس میں کچھ نقطے ہیں جو اثر انداز ہوئے. پہلے تو دیکھیں گورنمنٹ نے میڈیکل ایجوکیشن کی بڑی سرپرستی کی اور میڈیکل کالج تھے, لیکن ہماری آبادی تیزی سے بڑھی ہے تو ڈاکٹروں کی ضرورت تھی, اور اس شعبے میں بہت زیادہ آگے انویسٹمنٹ کے بھی چانسز, لوگوں نے پھر پرائیویٹ میڈیکل کالج بنائے. لیکن یہ ہے کہ بھاری فیسیں اور بہت زیادہ سرمایہ لگا کر جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ پھر اس لیول پہ عام طور پہ جا کے ٹریٹ نہیں کرتا پیشنٹس کو, مسیحا نہیں بن سکتا وہ. ہاں, جس کا ایک مطلب ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بہت ہی کم خرچ بالا نشین, جو ایک آپ فکرہ بولتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایسے فیملی فزیشین دیکھے ہیں جو 50 روپے لے کر بھی ایک مریض کا علاج کر دیتے ہیں, بالکل, حتیٰ کہ فری بھی دیکھ دیتے ہیں. لیکن جب سے یہ بزنس مافیا اس میں انٹر ہوا ہے, بہت امیر لوگ انٹر ہو گئے اس میں, اور خاص طور پہ اب میں تو سمجھتا ہوں سرکاری اسپتال کالجوں میں بھی بہت غریب لوگ نہیں داخلہ لے سکتے. وجہ کہ اب یہ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس پہ اتنا خرچ آ جاتا ہے, اکیڈمیز ہیں اور اس کی بھاگ دوڑ ہے, ہر انسان وہ نہیں کر سکتا. پسماندہ لوگوں سے اب بہت کم بچے آتے ہیں, بڑے شہروں کے بچے زیادہ آ رہے ہیں. پھر جو لوگ طاقتور ہیں, پیسے والے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھی بھیج دیتے ہیں تعلیم کے لیے, یہاں پہ بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں. تو آہستہ آہستہ صحت کا شعبہ بھی جو ہے نا وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جناب یونیورسٹیاں, اور یہ ایک باقاعدہ بزنس ہے. تعلیم کو بزنس بنایا گیا اس ملک میں, پھر صحت کو بزنس بنایا گیا. اچھا, یہ سوشل میڈیا کا ایک بڑا عام کردار نظر آ رہا ہے اس صحت کے محکمہ میں نا. ریسنٹلی بھی ایک واقعہ شیئر کیا گیا ہے, نرسنگ ایک کوئی ویب سائٹ ہے وہاں, اس کی طرف سے, شاید آپ نے دیکھا ہو. تو سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ میں نے وہ واقعہ نہیں دیکھا, آپ بتا دیں کیا. نہیں, وہ واقعہ مطلب اس طرح کا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ صحت کے مسائل کو اور جو صحت سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں, یا جس طرح سیالکوٹ میں ایک بچہ جو فوت ہو گیا کیئر لیسنس کی وجہ سے, یا اسی طرح کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوا تو اس کو فوراً یہ شیئر کر دی جاتا ہے فیس بک پر. تو سوشل میڈیا نے بھی کیا اپنا کردار ادا کیا ہے اس شعبہ میں؟ سوشل میڈیا نے تو ہر شعبے میں کردار ادا کیا ہے, اس میں کچھ منفی بھی ہے کچھ مثبت بھی, لیکن اب کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے. اب میں اپنی مثال دوں کہ میرے جو کئی مریض جو اب میرے پاس یہاں نہیں رہتے, دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں, یا میرے سے ٹریٹمنٹ کروایا اب یہاں موجود نہیں ہے, میں انہیں دستیاب نہیں ہوں, وہ واٹس ایپ پہ اپنی رپورٹیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میں خود آپ سے اسی طرح جو ہے وہ چیک اپ کرواتا ہوں, اپنی ویڈیو بنا کے بھیج دی یا وہ تصویریں کھینچ دیں تو وہ واٹس ایپ پہ مشورہ لے لیتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ڈاکٹروں کو تو اوورآل اس سے نقصان. اچھا, تو آپ اس کی فیس بھی لیتے ہو؟ نہیں, فیس نہیں نہ لے پائے, کیسے فیس لے پائے آپ خود بتائیں نا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب مریض ان ٹچ رہتے ہیں. کئی دیکھیں فیملی فزیشین کا, پھر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فیملی فزیشین سے لوگ سالوں تک رابطے میں رہتے ہیں, چاہے اس جگہ سے دور بھی چلے جائیں. ایسی بھی مثالیں موجود ہیں, لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن ٹیلی فونیکلی یا سوشل میڈیا یا ویسے آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اور آپ سے پوچھتے رہتے ہیں.
تو یہ تو ایک بہت اچھا رابطہ ہے. تو یہ سوشل میڈیا نے ایک کمیونیکیشن لیول کو بڑھایا ہے اور اچھا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اس کو. بلکہ اور سوشل میڈیا ہمارے ڈاکٹرز کی آپس کی کمیونیکیشن کے لیے بھی بڑا, ہم لوگ اپنا ایجوکیشنل میٹیریل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, کرنٹ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, ڈاکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہمارے ڈیوٹی روسٹر جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپس میں چل رہے ہوتے ہیں کہ جی کس کی کب ڈیوٹی ہے, ایک دوسرے کو انفارم کرنا اور ایمرجنسی ڈیوٹیاں لگانا. اچھا, آج کل گیسٹرو اور یہ سانس کے جو مسائل ہیں, جو امراض ہیں, ان میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے, تو ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کے کیا مطلب اس کا سد باب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مرض تو قریباً ہر ایک مرض ہی بڑھ رہا ہے. آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ اس شعبے کے مریض سب سے زیادہ ہیں. دل والے ہسپتال میں چلے جائیں تو لگتا ہے سارے مریض ہی دل کے ہیں. وہ تو یونیورسٹی میں بھی پائے جاتے ہیں. ہاں جی, وہ جو یونیورسٹیوں میں دل کے مریض ہیں نا جی, وہ ان سے مختلف ہوتے ہیں. اچھا, وہ تو دائمی مریض ہوتے ہیں. وہ تو آپ کے جو شاعرانہ دل والے مریض ہوتے ہیں نا, یہ آپ کی ایج کے. اچھا, پھر یہ ہے کہ آپ سانس کے شعبے میں چلے جائیں, آپ ایون آپ لیور والے میں چلے جائیں تو جو لیور ڈیزیزز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اسکن ڈیزیزز مطلب کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے. پسماندہ ملکوں میں جو ترقی پذیر ملک ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان میں تو بیماریاں اتنی ہیں کہ مطلب ریسرچ کے لیے اتنا کچھ ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ٹی بی اتنی ہے, سانس کی بیماریاں, دمہ, الرجی, ہر چیز بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اوورآل جو دو چیزیں آپ نے بتائیں اس میں ایک تو سانس کی وجہ, یہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں جو اسموک کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی پولوشن بہت زیادہ. درخت ہم نے کاٹے ہیں, پولن گرینز کا اضافہ ہو جاتا ہے, اور درخت بھی ہم نے بہت زیادہ کاٹے ہیں. ہم نے پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کے صحراؤں تک درخت کاٹ دیے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا. پھر ہم نے زیر زمین پانی کو گندا کر دیا ہماری فیکٹریوں نے. اب کسی بھی شہر کی مثال لے لیں, اس کے ارد گرد جتنی فیکٹریاں ہیں وہ سارا پانی جو ہے وہ ندی نالوں میں جا رہا ہے. تو وہ زیر زمین پانی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ نیچے پرکولیٹ کر رہا ہے. ایسے ہی ہے, زیر زمین پانی خراب ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمارا سارا ڈٹرجنٹ, ہمارا یہ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو جتنا تیزاب ہے, یہ سرخ بوتلیں جو بک رہی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ فلانی اور نام سے آ رہی ہے اور فلانی نام سے, یہ ساری چیزیں, یہ تیزاب ہم اسی پانی کے اندر بہا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمارا اور بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں. ہم تو خود دن میں فیزی ڈرنکس کے نام پہ کتنا کیمیکل پی جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں سانس کے مسائل میں بھی اضافہ کرتی ہیں, جی گیسٹرو کے بالکل, یہ اوورآل الرجی کو پروموٹ کرتی ہیں. یہ جتنی بھی کیمیکل کی چیزیں ہیں نا, ان سے دمہ وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اسکن کی الرجی ہوتی ہے, اور بہت ساری الرجیز اور ہیپاٹائٹس بی اور سی بھی انہی کے. جی, یہ بھی زیر زمین پانی سے. لیکن ہیپاٹائٹس بی اور سی کا زیادہ تعلق ہے نا, وہ یہ جو ہماری میل پریکٹسز ہیں, جیسے کویکری ہے, ایک ہی ٹیکا سب کو ٹھوک دیا, اور ساتھ یہ جو جگہ جگہ فٹ پاتھوں پہ ڈینٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور عطائیت ہے بہت زیادہ, نان کوالیفائڈ ہیں. اور جناب ہمارے ہاں تو جو حجام ہیں وہ سرجریاں کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے بالکل سارا کام ایک ہی اس طرح سے سب کی سرجری کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ہماری نسل, مثلا میں 40 ایئرس کا ہوں, تو میرے سے 10 سال اوپر لے جائیں یا 10 سال نیچے, ہم لوگ بڑا متاثر ہوئے ہیں ان چیزوں سے. اب تو پھر بھی ڈسپوزیبل سرنج کا دور ہے, اور اب بہت ساری چیزوں پر قابو پا لیا گیا ہے. لیکن یقین مانے کہ جو ہماری نسل ہے اس میں ایک ایک گھر میں 5-5, 10-10 مریض ہیں ہیپاٹائٹس کے. اور یہ جو ہوٹلنگ ہم کرتے ہیں, خاص کر بڑے شہروں میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, تو جگہ جگہ ہوٹلس پہ ہم جا کے کھانا کھاتے ہیں. وہ کھانے کے جو برتن ہیں ان کو پراپرلی وہ ڈیل نہیں کرتے, نہ ہی وہ پانی پینے والے جو ہمارے گلاس دیے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے جو ہے وجوہات میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کے جو دوسرے اے اور ای ہیں نا, وہ اس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے جی, جب وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے کھانے کی تو پھر کوئی برابر چیز نہیں آ سکتی, تو وہ ظاہر اتنی صفائی تو نہیں وہ رکھتے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی اچھے جو ہے وہ مشورے دیے اس حوالے سے. اب چونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو چونکہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے مریضوں کو سناتے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے, تو ہمیں بھی ناظرین کو جو ہے وہ ایک غزل سنا دیں میڈیکل سے متعلقہ. جی, یہ اللہ کا شکر, اللہ نے بڑا میرے پہ کرم کیا ہے کہ میں ظریفانہ کلام بھی کہتا ہوں, کچھ سنجیدہ شاعری بھی کر لیتا ہوں, سیاسی نعرے بھی لگا لیتا ہوں. نہیں, سیاسی تو خیر نہ کیجیے, لیکن آپ ظریفانہ جو ہے ظریفانہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم موضوعات ہیں زندگی میں, جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہوا ان کو پھر شاعری میں لے کر آؤں. تو آج میں آپ کو 4-5 شعر مختصر بیر کے سناتا ہوں. پنجابی میں ہے کلام, وہ ہے ٹی بی پہ. اچھا.
تو میں کیونکہ پیتھولوجسٹ بھی ہوں اور ہمارا کام ہوتا ہے چیزوں کو تشخیص کرنا، تو ٹی بی کے بہت مریض ہمارے پاس آتے ہیں. تو جب وہ میں نے دیکھا، وہ میں چند الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ ہو جاوے جس شخص نو ٹی بی پاویں بندہ ہو یا بی بی، ہو جاوے جس شخص نو ٹی بی پاویں بندہ ہو یا بی بی، تھکیا تھکیا رہندا ہے اکثر، بھوک نہیں لگدی کہندا ہے اکثر، اور نکا موٹا تاپ بھی رہندا ہے، کھنگ دا ٹاپو ٹاپ بھی رہندا ہے. نکا موٹا تاپ بھی رہندا ہے، کھنگ دا ٹاپو ٹاپ بھی رہندا ہے، اور وہ سکدی ہے پھنسی بن کے گردن دے وچ گلٹی بن کے. یہ بھی اس کا ایک ہے کہ گردن میں جو گلٹیاں بنتی ہیں، وہ سکدی ہے پھنسی بن کے گردن دے وچ گلٹی بن کے، ہڈیاں نو کر دیندی چورا، آندراں نو کر دیندی بورا، آندراں دا کر دیندی بورا، ہڈیاں نو کر دیندی چورا، پھپڑیاں دے وچ پانی پردی، ٹی بی خبریں کی کچھ کردی. بہت خطرناک مرض ہے جی، یہ تو آپ نے ہمیں بھی ڈرا کے رکھ دیا ہے. تو اچھا جی، ایک شعر آپ کا بڑا مشہور ہوا چکوال کے حوالے سے. نہیں، لاہور کے حوالے سے، آپ چکوال کی طرف. لاہور والا تو وہ تو ناظرین جانتے ہیں، میں دونوں ہی سناؤں گا کہ یہ چلیں آپ ہی سنائیے بجائے اس کے کہ میں کو پہلے لاہور والا سنائیے پھر چکوال. جی، اس کی کاپی میں نے کی تھی. بیسیکلی میں سسرال ہے میرا چکوال، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بھی تعلق ضلع چکوال سے ہے، تو اس لیے آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ شعر. تو لاہور والا تو اب سب جانتے ہیں، یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ کی فرمائش پر جو چکوال والا شعر تھا وہ تھا کہ یہ جو چکوال سے محبت ہے یہ تو سسرال سے محبت ہے. واہ جی واہ، کیا کہنے جی، کیا کہنے. بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے جو ہے رہن سہن اور ہمارے کھانے پینے کے جو طرز عمل ہے وہ کس طرح ہماری صحت کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے، اور کون سی بیماریاں ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں، اور ہمیں کس طرح کی احتیاطیں برتنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.